السلام علیکم۔ گھر والوں کے سامنے اپنی بیوی کی عزت بنانے میں کبھی پیچھے مت ہٹنا۔ جب ساتھ دینے والا ساتھی ہو تو عورت خود کو بہت طاقتور سمجھتی ہے۔ اللہ نے عورت کو مرد کی پیشانی سے نہیں بنایا کہ وہ مرد پہ حکومت کرے، اور نہ ہی اس کے پاؤں سے بنایا کہ وہ اس کی غلامی کرے، بلکہ مرد کی پسلی سے بنایا تاکہ اس کے قریب رہ سکے۔ مردانگی کی بہترین سطح یہ ہے کہ مرد کی وجہ سے عورت کی آنکھ میں آنسو نہ آئیں۔ من چاہی عورت کو 1 منٹ دیکھنا مرد کا 24 گھنٹوں تک ڈپریشن لیول مینٹین رکھتا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ وہ واحد رشتہ ہے جس میں ایک انسان سے کئی بار نفرت اور بار بار محبت ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی عورت تمہاری طرف رجوع کرتی ہے تو پھر اس کی خاطر مر جاؤ، کیونکہ کوئی بھی عورت کسی مرد میں تب تک دلچسپی نہیں لیتی جب تک وہ مرد اس کی نظروں میں تمام مردوں سے عظیم نہ ہو۔ ہم ایسے معاشرے سے ہیں کہ اگر عورت اپنے شوہر کا دل جیت لے تو اس پر پہلا الزام جادو کا لگتا ہے۔ بیوی شوہر کے لیے ایک آزمائش ہے۔ اس آزمائش کو جتنا وہ سمجھے گا، اس کے قریب رہے گا، اتنا ہی وہ آسان ہوگی، اور جتنا اس سے دور ہوگا اتنا ہی اس سے الجھے گا، اتنی ہی وہ مشکل ہوگی۔ کسی بھی مرد کی زندگی میں بہار اس کی نیک بیوی سے ہی ہوتی ہے۔ محبت کا کوئی ترازو نہیں ہوتا، پرواہ بتاتی ہے کہ پیار کتنا ہے۔ عورت صرف 2 جذبوں کی طلبگار ہوتی ہے، محبت اور عزت۔ فکر کرنے والے شوہر بھی خوش نصیب بیویوں کو ہی ملتے ہیں۔ بہترین ہے وہ خاوند جس کی شادی کر کے بیوی اتنی ہی خوش رہے جتنی اس سے شادی کرنے سے پہلے خوش رہتی تھی۔ عورت کو اگر وقت، محبت، اعتماد اور سب سے اہم چیز عزت دی جائے تو وہ جان تو دے سکتی ہے، مگر کبھی بے وفائی یا دھوکہ نہیں دے سکتی۔ جو مرد بار بار عورت کو دھوپ میں لا کھڑا کرے وہ کبھی اس کی چھاؤں نہیں بن سکتا۔ جو آدمی اپنی بیوی کی عزت اپنے خاندان میں نہ کروا سکے وہ آدمی بیکار ہے، کیونکہ بیوی کو روٹی، گھر، پیار اور محبت کے علاوہ عزت چاہیے۔ ایک بیوی کے لیے اس کا شوہر ہی کل کائنات ہوتا ہے۔ بیوی کی خوشیوں اور خواہشوں کا خیال رکھنا شوہر کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ آپ کے علاوہ کسی سے نہیں کہہ سکتی۔ ایک اچھا شوہر مذاق میں بھی اپنی بیوی کی بے عزتی نہیں کرتا۔ اپنی بیوی کا تہہ دل سے شکریہ ادا کریں، کیونکہ وہ موت کی وادیوں سے گزر کر آپ کو باپ بناتی ہے۔ بہترین مرد وہ ہے جو دیر سے ناراض ہو اور جلدی راضی ہو جائے۔ اپنی بیوی کو کبھی دکھ نہ دیں، کیونکہ بیویوں کی دنیا بہت چھوٹی ہوتی ہے، اپنے شوہر سے شروع ہوتی ہے اور اپنے شوہر پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اپنی بیوی پر یہ سوچ کر توجہ نہیں دیں گے کہ سر پر چڑھتی ہے تو اس بات کا شکوہ بھی مت کریں کہ وہ نافرمان ہے۔ ایسے شوہر یا ساتھی بنو کہ کل اگر اپنی بیٹی کا نصیب مانگو تو شرم نہ آئے۔ بیوی کا روٹھ جانا سنت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور بیوی کو منا لینا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رزق عورت کے نصیب میں ہوتا ہے، جبکہ اولاد آدمی کے مقدر میں۔ رزق کے لیے آدمی نہ بدلو اور اولاد کے لیے بیوی کو نہ چھوڑنا۔ جیسا مرد ہوگا ویسی ہی عورت ملے گی، یہ قرآن کہتا ہے۔ عورت کھلونا نہیں ہے اور نہ ہی زحمت، رب کریم کی بنائی ہوئی ایسی خوبصورت نعمت ہے جو موت کی گود میں جا کر ایک زندگی کو جنم دیتی ہے۔ بیوی سے کبھی جھوٹ مت بولو، کیونکہ وہ آپ سے اس وقت ہی پوچھتی ہے جب اسے سب پتہ ہوتا ہے۔ بیوی پر اپنی کمائی کا احسان نہ جتائیں۔ اگر آپ مزدور بن کر گھر کا خرچہ چلاتے ہیں تو وہ بھی 10 مزدور کے برابر گھر کا کام کرتی ہے۔ شوہر پاس ہے تو زندگی حسین ہے، ورنہ پوری دنیا بیوی کے لیے خوار زمین ہے۔ اللہ پاک ہر بیوی کو اس کے شوہر کے ساتھ رکھے، آمین۔ شوہر کا لاپرواہ ہونا بیوی کو نفسیاتی مریض بنا دیتا ہے۔ بیویاں جوانی میں مالکن
ادھیڑ عمر میں دوست اور بڑی عمر میں نرسوں کا کردار ادا کرتی ہیں۔ شادی شدہ عورت کے چہرے کی چمک کی وجہ اس کے شوہر کی پرواہ، محبت اور وفا ہے۔ ایک بار اپنی شریک حیات کو دیکھیں، اگر اس کا چہرہ شادی سے پہلے والے چہرے جیسا ہے تو آپ کامیاب مرد ہیں۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ حافظ۔